بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور وائس میسیج کر دیجئے. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا. پتہ اس طریقے سے چل جائے گا کہ آپ سبسکرپشن کے بعد بیل آئیکن دبا دیجئے اور پھر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر اس چینل کا حصہ بننا چاہتے ہو آپ اور صدقہ جاریہ میں آپ شریک ہونا چاہتے ہو تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں. اس کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. لائل ممبرشپ کے ذریعے ہمیں ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم، میرا نام کنزا ہے، میں کراچی پاکستان سے ہوں. کنزا پاکستان سے. آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں جس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے. الحمدللہ. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اس طرح آپ لوگوں کی بدعتوں کی گمراہیوں سے رہنمائی کر رہے ہیں. آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں. اللہ اکبر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جواب دے کر دل کو اطمینان و سکون پہنچائے. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے دل اور دماغ کو معطر رکھے، آپ کو خوشیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مبارک اور منور رکھے. بہن نے بہت اہم سوال کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خیر کے کام کے لیے چن لے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں تو آپ ظہر اور عصر کو 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی، عصر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کے ساتھ بھی ظہر میں عصر کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت مسافر کے لیے مغرب کے وقت بھی ادا ہو سکتی ہے اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت بھی ادا ہو سکتی ہے. 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی. لیکن غالباً یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی بھی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز ظہر اور نماز عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ وہاں نہ دشمن کا خوف تھا اور نہ ہی سفر کی حالت تھی. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان دونوں رکعتوں یا دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے. یہ تو تھی بخاری اور مسلم کی روایات. اور شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. لیکن سائل نے یہ پوچھا ہے کہ کیا 40 دن ایسا کیا ہے؟ نہ کوئی مطر بارش کا خوف تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا خوف تھا اور نہ ہی سفر کی کوئی تیاری تھی.
إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے. یہ جیسے سائل نے کہا ہے, جو شیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا 40 دن ایسا عمل ہوا ہے؟ یہ 40 دن کا کام, 40 دن کی سنت نہیں ہے, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 40 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں یہ عمل کیا ہے تو یہ باطل ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے. قال بعض أهل العلم لعله كان لوجود دهر في الأسواق من آثار المطر أو وجود مرض عام. بعض اہل علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس لیے کہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مارکیٹ میں یہ دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور اس بارش سے یا اس مشقت سے بچانے کے لیے اپنی امت کو یہ ایک طریقہ بتایا, اور اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا دیا. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی کسی طرح کا مرض اور کوئی دشواری اگر ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو اختیار کیا اور اس راہ کو ہمارے لیے آسان فرما دیا کہ خوف ہو, بیماری ہو, بارش ہو اور کوئی ایسی آزمائش ہو جو کہ آپ اور ہم جس سے ہم بچنا چاہتے ہوں, تو ایسی صورت میں ہم اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبداللہ ابن شقیق العقلی سے بھی ایک روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں ایک شخص بار بار سوال کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, وہ شخص عبداللہ ابن عباس سے بار بار یہی پوچھا جا رہا تھا کہ ایسا کیوں کیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نمازیں ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے. ان احادیث سے 2 نمازیں ملا کر ادا کرنے کا سبب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اس میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ یہ ملا کر ادا کرنا خوف یا سفر کی وجہ سے نہ تھا. اس کا سبب جب خوف یا سفر نہ تھا تو آخر وہ کون سا سبب تھا جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے. اس سوال کے علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں. کبار متقدمین علماء کی رائے یہ ہے کہ جمع بارش کی وجہ سے تھی. چنانچہ امام مالک نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میرے خیال میں یہ جمع بارش کی وجہ تھی, جیسے کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہا تھا, اس لیے اس عمل کو آپ نے اختیار کیا. حالت اقامت میں جسے کاروباری لوگوں کا عام معمول یہ رہا کرتا ہے کہ وہ سستی یا کاروباری یا مصروفیات کی وجہ سے 2 نمازوں کو ملا کر ادا کرتے ہیں, قطعاً یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو دراصل وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہی افضل ترین عمل ہے. البتہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت ہو یا کوئی ایسی اضطراری کیفیت ہو, جیسے کہ کرونا وائرس کے خطرات کی وجہ سے بھی بعض ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں, تو اس سنت سے اور اس عمل سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.